میں نے کہا سن، میں قرآن مجید کی ایک اور آیت سے استدلال لیتا ہوں، اب تو بتانا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ توجہ کیجئے گا، اللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور دیکھو میری جان ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو۔ ہاں ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، سارے خوبصورت لوگ فرش ادا پر بیٹھے ہیں۔ وجہ یہ ہے علم بھائی کہ نبی نے علی جو ہے وہ پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے، نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا سن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ اللہ خطاب کر رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کیا کیا ابراہیم نے؟ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بناؤ، میرا مکان تعمیر کرو۔ میں کہوں گا پروردگار اپنا گھر بنا رہا ہے؟ کہا کیوں، تجھے کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا مالک اس لیے کہ گھر تقاضا ہے جسم کا۔ کہا ہے غازی آباد کا مجمع ہے بھائی، گھر تقاضا ہے جسم کا۔ جب تو جسم ہی نہیں رکھتا، جب تو بدن ہی نہیں رکھتا، جب تو آنکھ کان ہاتھ پیر ہی نہیں رکھتا، جب تو وحدہ لا شریک ہے، تو گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا پروردگار تو گھر میں آنے سے رہا، تو ہر جگہ موجود ہے، تو ایسا کون ہے جو تیرے گھر میں آنے والا ہے؟ کون ہے جس کے لیے گھر بنا رہا ہے؟ اور توجہ غازی آباد والو، گھر بھی اصلی نہیں بنا رہا ہے، نقلی بنا رہا ہے۔ توجہ، اصلی نہیں بنا رہا ہے، نقلی بنا رہا ہے، اس لیے کہ اصلی گھر پہلے سے عرش پر موجود ہے، جس کا نام ہے بیت معمور۔ توجہ، آسمان میں کعبہ آلریڈی موجود، جس کا نام ہے بیت معمور۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ زمین پر اپنے نبیوں سے، خلیل اللہ سے، ذبیح اللہ سے کعبے کی نقل بنا رہا ہے۔ میں نے کہا مولوی ارے اللہ سے بول کہ پروردگار شبیہ بنانا جائز نہیں ہے۔ کیا خیال ہے قاریان قرآن کا؟ اللہ سے پوچھ جب ہم بنائے تو ناجائز، اللہ سے پوچھ کہ اپنے گھر کی نقل کیوں بنا رہا ہے، شبیہ کیوں بنا رہا ہے؟ اچھا حکم دیا، جب ابراہیم نے بنا لیا، جب اسماعیل نے تعمیر کر لیا، تو اب قرآن کی یہ آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ اے ابراہیم اور اسماعیل اس کعبے کو پاک رکھو۔ اس کعبے کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس میں اور آیت تطہیر میں فرق کیا ہے؟ یہ بیت کے لیے آیت تطہیر ہے، وہ اہل بیت کے لیے آیت تطہیر ہے۔ توجہ توجہ، کچھ لوگ جملے کھاتے ہیں، کچھ کھانا کھاتے ہیں، آپ میرے جملوں کو کھا رہے ہیں۔ توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم کعبے کو پاک رکھو، تم کعبے کو پاک رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اچھا اللہ نے کوئی ٹائم بتایا اتنے ٹائم تک پاک رکھنا، کوئی زمانہ بتایا اس زمانے تک پاک رکھنا، کوئی ہفتہ بتایا اس ہفتے تک پاک رکھنا، کوئی وقت بتایا فلاں وقت تک پاک رکھنا کا نہیں۔ اگر کعبہ قیامت تک رہے گا تو ابراہیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کعبے کو پاک رکھے۔ اور کیا کہنے حضرت ابراہیم کی امانت داری کی کہ ایسا کعبے کو پاک رکھا کہ 1400 سال ہو گئے مگر آج بھی کوئی کافر کعبے کے اندر نہیں جا سکا۔ توجہ، کوئی کافر کعبے کے اندر نہیں جا سکا۔ اچھا اگر کوئی کافر
کافر مکہ یا جدہ ایئرپورٹ پر بھی پہنچ جائے تو نام دیکھ کر واپس کر دیا جائے گا، اس لیے کہ مشرکوں کو، کافروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کعبے کے قریب آ سکے۔ اب میرا سوال ہے غازی آباد والوں، کیا آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کافر کعبے میں آیا ہو؟ مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ چل کر کسی کافر کے گھر آیا ہو؟ آخری آدمی تک بہت اہم جملہ، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ خود چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ کہا نہیں مولانا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو۔ میں نے کہا مولوی ذرا ہوش کے ناخن لے، ارے جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے وہ تو کافر کے گھر نہیں آتا، اور جس محمد کو اللہ پاک رکھے وہ کافر کے گود میں کیسے؟ کبھی نہیں ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، تو جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے وہ تو کافر کے گھر نہیں آ سکتا، تو جس محمد کو اللہ پاک رکھے، توجہ اور دیکھیے المیہ یہ ہے کہ 1400 برس سے منافق جس ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، اسی کی بیوی کے لیے کعبے نے پھٹ کر راستہ دے دیا۔ ہائے 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 ہائے، اسی کی حرم کے لیے کعبے نے پھٹ کر راستہ دیا۔ میں نے کہا پروردگار دیوار کیوں پھٹوا رہا ہے؟ دیوار کیوں پھٹوائی؟ شرافت کا تقاضا تو یہ ہے مہمان کو دروازے سے بلایا جائے، ہے نا؟ ابھی مجھے تم نے بلایا نا، عالم بھائی لے کر گئے مکان میں تو کھڑکی سے جم تو نہیں کروایا، دروازے سے لے کر گئے نا۔ شریف لوگ مہمانوں کو دروازے سے بلاتے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار اگر علی کی ماں کو بلانا ہی تھا تو دروازے سے بلاتا، اور اگر دروازے میں تالا بھی لگا تھا تو جبریل کے ذریعہ تالا توڑوا دیتا۔ توجہ، تالا توڑوا کر دروازے سے بلا لیتا۔ یہ دیوار سے کیوں دیوار میں در کیوں بنائی؟ اللہ نے کہا تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا، اگر میں علی کی ماں کو دروازے سے بلاتا تو بعد میں منافق کہتا وہ تو اپنی مرضی سے آ گئی، دیوار پھٹوا کر بتوایا، اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور تعجب اس بات کا ہے کہ آئی ہے 13 رجب کو۔ اچھا یہ 13 میرا ہے، تیرا نہیں ہے۔ تمام مومنوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، منافقوں کو، یہ 13 میرا ہے، تیرا نہیں ہے۔ علی کی ماں آئی ہے 13 رجب کو۔ غازی آباد والوں کنفرم ہے نا؟ علی کی ماں آئی 13 رجب کو، علی کی ولادت ہوئی 13 رجب کو، ہے نا؟ آئی ہے 13 رجب کو، ولادت ہوئی 13 رجب کو، تو پھر لوٹ بھی جاتی 13 رجب کو۔ کہاں ہے آپ لوگ؟ ضرورت ہے کہ کلیجہ نکال کر رکھ دوں زمین پر، تبھی آپ بولیں گے۔ ارے یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آئی ہے 13 رجب، ولادت ہوئی ہے 13 رجب، تو پھر 13 ہی رجب کو لوٹ جانا چاہیے تھا، مگر تاریخ نے لکھا علی کی ماں آئی ہے 13 رجب کو، لوٹی ہے 16 رجب کو۔ اچھا علی کی ولادت 13 رجب کو ہو گئی تو پھر 3 دنوں تک کعبے کے اندر رکنے کا سبب کیا تھا؟ 3 دنوں تک کعبے کے
اندر رکنے کا ریزن کیا تھا؟ میرا ذہن پریشان تھا عالم بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ مولا جب آپ 13 رجب کو آ گئے تو پھر 16 رجب تک کعبے کے اندر کیوں رکے؟ 3 دن تک کعبے کے اندر کیوں رکے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب میں نے قرآن دیکھا تو آیت سامنے تھی، اللہ کہہ رہا ہے طہارا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم کعبے کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بھئی اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ طواف کعبے کے باہر ہوگا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے۔ مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ رکوع کعبے کے باہر ہوگا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھو سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ سجدہ کعبے کے باہر ہوگا۔ پر اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کعبے کو پاک رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف اس عبادت کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں بند کر کے 3 دنوں تک عبادت کرے۔ تو کیا خیال ہے مولویوں کا؟ ارے ولادت علی تو قرآن سے ثابت ہے، اور اگر تجھے انکار ہے علی کعبے میں نہیں آئے تو 2 میں سے ایک کام کرنا، یا آج کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دے، یا کوئی ماں دیکھا جس کا بچہ کعبے میں آیا ہو۔ کھینچ لے رہا میری بات، بہت ڈسٹرب کر رہا میں۔ اللہ اکبر۔ دروازے سے نہیں بلایا، اور تالا توڑوانا تو یہ تو چوروں کی عادت ہے۔ توجہ، دیوار میں در بنوائی۔ آج بھی جب حاجی جاتے ہیں نا تو وہ نشان در آج بھی موجود ہے۔ وہ کمبختوں سے پوچھو تو کہیں گے یہ رکن یمانی ہے۔ میں نے کہا کہ یمن سے تیرا باپ آیا تھا یہاں پہ؟ میں نے کہا کمبخت یہ رکن یمانی نہیں ہے، یہ رکن نجفی ہے۔ میرا یہ پیغام پہنچانا، اور آج سے رکن یمانی مت کہنا، رکن نجفی کہنا اسے۔ اب رکن نجفی کہنا۔ بہرحال مجھے زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ علی کی ماں کو بلایا تو دروازے سے نہیں بلایا۔ توجہ، اس لیے کہ دروازے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ دروازے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دروازے سے دروازے کو نہیں بلایا جاتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کون کون سے جملے آپ کھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جس کو بھی آنا ہے شہر میں وہ دروازے سے آئے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے کہہ دیا آپ شہر، علی دروازہ کافی تھا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کو بھی شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے؟ عجب نہیں نبی آواز دیں گے 1400 برس بعد کچھ ایسے بھی منافق پیدا ہوں گے جو کھڑکیوں سے جب مارنے کی کوشش کریں گے، مگر جسے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی وہ عرب کی عربی کیا سمجھے گا؟ نبی نے یہ نہیں کہا انا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں۔ اگر نبی کہتے میں گھر ہوں تو میں مان لیتا گھر کی کوئی کھڑکی بھی ہوگی، گھر کی کوئی دیوار بھی ہوگی، گھر کی کوئی بنیاد بھی ہوگی، گھر کا کوئی چھت بھی ہوگا۔ مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور شہر کا فقط دروازہ ہوتا ہے، فقط دروازہ۔ اور دلی میں یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے، جا کر دیکھ لے، یہاں بھی ہے دلی گیٹ، انڈیا گیٹ، جا کر گیٹ دیکھ۔ شہر میں انٹری لینے کے لیے دروازے پہ آنا پڑے گا۔